وہ لوگ دستار بندی کا پروگرام تھا، وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ 5-6 لوگ شیروانی پہنے ہیں اور ایک سے کپڑے اور ڈریس میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے تھے. میں سمجھا شاید کسی مدرسے میں بھی ڈریس ہو گئی ہے، یہاں پر کسی مدرسے کے طلباء ہیں، ہو سکتا ہے علی گڑھ یونیورسٹی کی وہ کالی شیروانی پہن رکھی تھی، ہو سکتا ہے کسی شعبے کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں. خیر وہ پروگرام کے بعد مجھ سے سلام دعا کی انہوں نے کہ یہ مفتی صاحب ہیں، ذرا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. قاضی صاحب نے کہا کہ آپ تو علی گڑھ چل رہے ہیں نا، وہیں ساتھ ہی میں مفتی صاحب وہیں بات ہوگی. تو وہ ہادی حسن حال کی مسجد میں مغرب کی نماز میں پروگرام تھا، تو نماز کے بعد عشاء کے فوراً بعد ہمیں عشاء کی اذان سے پہلے بعد پروگرام ختم کر کے قاضی صاحب کے یہاں کھانا کھانے جانا تھا اور وہیں سے پھر واپس ہونا تھا رات ہی کو. تو جیسے ہم لوگ باہر گاڑی میں بیٹھنے لگے تو وہ لوگ پھر وہاں تھے، وہ بھی آ گئے. میں نے کہا اچھا بتائیے مفتی صاحب، مجھے خیال ہوا وہاں بھی ملاقات نہیں ہوئی، یہاں بھی وقت ہو گیا. کہ لیکن نہیں مفتی صاحب تو گھر چل رہے ہیں نا، کھانا کھائیں گے ساتھ میں، طے ہوا ہے وہیں بات کر لیں گے. میں نے کہا قاضی صاحب عجیب ہے، وہاں بھی نہیں بات کرنے دی آپ نے، یہاں بھی نہیں بات کرنے دے رہے. نہیں حضرت وہاں اطمینان سے بیٹھ کے بات ہو جائے گی نا. وہاں پہنچے قاضی صاحب کے گھر تو انہوں نے بتایا کہ یہ مفتی صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہم 6 کے 6 سگے بھائی ہیں، اور 6 کے 6 مفتی بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں الحمدللہ 6 کے 6. اچھا. تو انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں صاحب کے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یونیورسٹی میں وہ ناظم دینیات تھے، وہ وہاں پر بہت اچھے قاری ہیں. مجھے معلوم ہے کہ علی گڑھ میں ان سے اچھا کوئی قرآن نہیں پڑھتا، یہ مشہور تھا. اور جب وہ تراویح سناتے ہیں تو قریب کی گھروں میں اور چھتوں پر آدمی رہتے ہیں، وہ اتنا رسیلا اور اتنا خوش الحانی کے ساتھ اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ اسی مسجد میں وہ رہتا ہے. میں نے کہا وہ آپ کے کہتے ہیں کہ وہ بھی حقیقی بھائی ہیں. ہم 10 بھائی ہیں، 10 کے 10 حافظ ہیں، مولوی ہیں، قاری ہیں. میں نے کہا آپ کے والد کسی بڑے مدرسے کے استاد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں والد صاحب بھی ہمارے حافظ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، وہ بھی قاری بھی ہیں، مولوی بھی ہیں. کہ اچھا، اور کہ ہمارے تائے بھی دونوں جو ہیں حافظ مولوی قاری ہیں، ہمارے چچا بھی حافظ ہیں، اور پھوپھیاں ساری کی ساری حافظ ہیں، پھوپھی زاد بھائی سارے حافظ قاری ہیں، چچا زاد بھائی، تائے زاد بھائی. میں نے کہا تو پھر آپ کے دادا کوئی بڑے استاد تھے؟ کہ نہیں، دادا تو ایک مزدور تھے، لیکن دادا کی اولاد میں 73 حافظ ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ 73 حافظ، حتیٰ کہ ہماری جو بہویں آئی ہیں وہ بھی حافظ ہیں. کہ سبحان اللہ. میں نے کہا کیا بات تھی ان کی؟ کہ وہ مزدور تھے اور کھیتی میں مزدور کیا کرتے تھے، ہل چلایا کرتے تھے، حالی تھے. تو وہ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا ان کو، پیلیا ہو گیا، بہت بھی کمزور ہو گئے. تو اب ان سے ہل ول چلتے نہیں تھے، محنت کے کام ہوتے نہیں تھے. تو انہوں نے یہ کیا کہ جو ہے وہ سبزی بیچنے لگے. تو سبزی کا جو ہے ٹوکرا وہ جہاں سبزی بکا کرتی تھی وہاں رکھتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک حافظ صاحب نے ایک مکتب شروع کیا تھا، ایک گھر میں کرائے پہ لے کر. تو بچے وہاں سے 2 بچے آئے. اچھا بچوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ مکتب کھلا ہے ہمارے یہاں. اچھا تم قرآن پڑھتے ہو؟ ہاں. ان کو چوما، محبت سے دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا بچوں تم ہمارے لیے بھی دعا کرو، اللہ ہمارے گھر میں بھی قرآن کی دولت نعمت دے دے، نعمت کو نعمت دے دے، قرآن کی نعمت ہمارے گھر میں بھی دے دے. بچوں دعا کرو گے؟ ان سے دعا کی درخواست کی. پھر 2-3 دفعہ جب انہوں نے جاتے دیکھا تو اپنا وہ سبزی کا ٹوکرا وہاں جہاں سب لوگ بیچتے تھے وہاں چھوڑ کر اسی گلی کے سامنے وہیں رکھ دیا، ان کے دروازے کے سامنے مکتب کے. تو کسی نے کہا سبزی کے خریدار تو سب ادھر آتے ہیں، آپ نے یہاں رکھ دیا ہے کہ جو مقدر میں میرے ہے رزق وہ تو وہاں بھی مل جائے گا، میں ان قرآن والوں کو دیکھتا رہوں گا. کیسے اتنی محبت سے دیکھتے تھے وہ، اتنی محبت سے کہ دیکھتے دیکھے بعض دفعہ آنسوں سے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگتے تھے وہ دیکھ کے. ان کا قرآن والوں کو عظمت اور قدر کے ساتھ انہوں نے دیکھا. اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ اولاد میں 73 حافظ ہو گئے. کہتے تھے جب ان کا انتقال ہوا، وہ بتا رہے تھے مفتی صاحب کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تو ایسا اعلان جیسے کسی نے کر دیا ہو کہ اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، چلو جنازے میں، چلو جنازے میں، ایسا ہو رہا تھا. اور کچھ بالکل کالے سانولے سے رنگ کے تھے، حالی تھے بیچارے، راجپوت خاندان سے تعلق تھا عموماً ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے کہتے تھے ان کا رنگ بھی بدل گیا تھا، بالکل ایسے جیسے گورا آدمی ہوتا ہے ایسا ہو گیا تھا بالکل. اور اتنا جم غفیر جنازے میں تھا کہ حیرت کر رہے تھے لوگ کہ کسی کیسے خوش قسمت ہیں کہ اتنا لوگ جنازہ. تو یہ قرآن اور قرآن والے ایسے باعظمت ہیں. خیرکم من تعلم القرآن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، اگر ذرا ہمیں صحیح آنکھیں ہوں، اللہ تعالیٰ صحیح شعور دے اور ذوق صحیح دے. سب سے زیادہ یہ ہمارا ذوق، ہم لوگ جب ذائقہ بدل جاتا ہے نا، زہر جو ہے ہمیں گناہوں کا
اور جو حالات ہیں ان کی وجہ سے ہمارا ذوق بدلا ہوا ہے نا یہ بات، تو اس کی وجہ سے وہ نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے بالکل، ذرا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک جہاں سے سب فیصلے ہوتے ہیں، عزت کے، وقت کے، قدر و منزلت کے، کسی کے بڑھنے کے، کسی اونچا ہونے کے، اس نے صاف صاف اپنے نبی سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہلوایا ہے. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، صرف نبی کا فرمان نہیں بلکہ اللہ نے اپنے نبی سے یہ بات واضح فرمائی.